کوشش مت کرو. یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو, عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے. ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال, جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا, منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحن ازواجہن, اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو. یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل. بعض علاقوں میں یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں, لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا, آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا, بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے, اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, 50 سال کی ہو, 55 سال کی ہو, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے, اب 4 بچے ہیں تمہارے, 5 بچے ہیں, اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. چھوڑو بھائی, کیا ضرورت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ٹینشن لینے کی ضرورت, بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈ ایک ہے نا, آپ کا ہیڈ ایک تھوڑی ہے. یہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے, مفتی صاحب کو کیا ہو گیا, وہی ان کا ہیڈ ایک ہے, آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں. تو ہر ایک کی ہیڈ ایک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے, وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے. یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی, اللہ کی قدرت دوبارہ شادی, دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے, بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بھائی یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ, پھر میں نہ مر جاؤں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو, 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی نے, ابھی چھوڑو چٹکلوں کو, ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے, درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے حکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے, آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو, مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے, اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے, نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی, اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہو تو وہاں بھی کر سکتی ہے, کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی, عدت ختم ہوئی, نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں, جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں. اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان کی عزت کی, ان کو اپنی بہن نکاح میں دی, انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے گھر میں بٹھا دیا, میں کیسے دوبارہ. ایک ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے, اب جڑ بھی خود رہے. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے, سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے, میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لچک نہیں ہے جس میں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھ, یہ جو ہوتا ہے نا میں اصول کا پکا, بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے, لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا.
آپ نے فرمایا مر رآ علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ، کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے، جائز بات ہو، کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا، کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، جائز کام، صدقہ تو جائز ہے نا، بلکہ ثواب ہے۔ فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے، اس کا مائنڈ کیا ہو گیا؟ چینج، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے۔ قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا، یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے۔ قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا، اب زمینی حقائق کہہ رہے کہ اس کو دینا ہے، تو اب قسم توڑو، کفارہ ادا کرو اور دے دو۔ بات نہیں آ رہی، میرا خیال ہے یہ کس کی سیرت ہے؟ نبی کی۔ نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر۔ گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے، ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے۔ اس وقت آپ کی رائے یہ تھی، اب آپ کی رائے وہ ہے، کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے۔ بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی، انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے، بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا؟ چینج۔ کوئی بات نہیں، دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے۔ ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا، بس کچھ بھی ہو جائے۔ اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا، تو فراڈی ہے۔ بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے، آپ کو نہیں، میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا۔ بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے۔ بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے، اب بھی پتا ہے نہیں ہے، لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے، اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے، تو رائے چینج کر لو۔ بہت مشکل ہے۔ اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا، 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو، جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے، انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں، لیکن آپ انگوٹھے نہیں، آپ مجھے پکڑ لینا، میں کہاں بھاگوں گا۔ وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے۔ جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے، میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو، انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بندہ اگر 2 نمبر ہے، اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا، کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر، عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے، سمجھتے ہو؟ لکھوایا کرو ضرور، لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں۔ عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بٹ ٹھیک ہے انگوٹھا، اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے، بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں، آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عدالت کہے گی دیے کیوں تھے؟ تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرے۔ خیر، تو کیا بات چل رہی تھی؟ ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی؟ ہاں، لچک پیدا کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہنے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے؟ آرڈر از آرڈر، تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے؟ یہ گھر ہے، یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے۔ یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے، آپ نے بیوی کو آرڈر دیا، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے، آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دی، آپ غصے میں آئے، آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی، لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا، اس نے کہا تو کیا کر لے گا، فوراً وہ کرچلی اٹھائی، تو کیا کر لے گا، فوراً لچک پیدا کرو، بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا، یہ کامیاب، یہ گھر کیا کیسے چلے گا، یہ رشتہ جوڑا رہے گا اگر آپ نے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت،
ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھو، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ ہم نے ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح؟ بہرحال بھی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز یا وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغیر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہے، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم۔ بنت عبداللہ، اتر پردیش، انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا ہے، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں، اس میں دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی۔ ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم۔ کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا، تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔
اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا یا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر۔ دیکھیں دوپٹہ لینا کوئی اس میں تو حکم نہیں اذان کے دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے، یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم۔ ومن يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، قرآن کہہ رہے ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کا کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو دل کے تقوی۔ اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا۔ تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں، اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی نہ چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ گار ہوگی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے۔ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی، بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی۔ اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی، باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنیں۔ البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے۔ باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا۔ ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض صحابیات ایسی ہوتی تھی وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہے جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو یا معاشرے میں کوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے، لیکن کچھ صحابیات ایسی تھی جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی۔ اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے، یہ سب غیر محرم کی باتیں ہو رہی ہیں، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے۔ یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک بولو بھائی فرض ہے، یعنی کم از کم اتنا درجہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا، اپنی پنڈلیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی۔ چہرہ اور ہاتھ اس کے بارے میں کیا ہے بولو بھائی اختلاف۔ باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے، اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام، جائز نہیں۔ تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی؟ یہ نیکرے پہن کے، ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے، کہتے یار اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو یہ مرد کے لیے سطر ہے، تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے۔ بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے، لیکن جوان عورت نے، اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے، بعض لوگ جوان کا مطلب کہتے ہیں 19 سال کی ہو، جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے، اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں؟ جوانی۔ اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دونا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ جیسے ایک چٹکلا ہے، ٹائم ہے سنا دوں۔ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس نے بغیر دیکھے شادی کی، اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی، جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی۔ تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو۔ بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا، قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لاسٹ۔ جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے
उस हिसाब से क्या करो, निकाह मैंने पढ़ा है, इस दुल्हन को हलाल मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो मुझे जाहिर है तगड़ी रकम मिलनी चाहिए। जैसी तुम्हें दुल्हन दिलाई हमने, यानी तुम्हारे लिए हलाल की है निकाह पढ़ा के, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारा कमीशन होना चाहिए। तो उस आदमी ने क्या किया, 10 रुपए पकड़ा दिया। क्या किया, काजी साहब का मुंह लटक गया, यार ये क्या। तो उसने कहा कि भाई काजी साहब आप भी जरा घूंघट उठा के देख ले। काजी साहब ने जब घूंघट उठा के देखा, 5 रुपए वापस कर दिए। बोले 10 रुपए भी आप क्या कर रहे हो, ज्यादा। तो अगर कोई ऐसा हिसाब किताब है, इतनी बेचारी बूढ़ी हो गई है, तो फिर तो पर्दों के मामले में शरीयत ने उसको आसानी दी है। लेकिन जब तक जवान औरत है तो ये चेहरा, हाथ और पांव के अलावा बाकी जो पूरा जिस्म है वो नामहरम के सामने क्या है, सतर है। उसमें ये नहीं है कि फितने का अंदेशा है या नहीं, वो बहरहाल नामहरम से हर सूरत में छुपाना है। और नमाज भी उसके बगैर नहीं होगी। नमाज में अगर सर के बाल खुल जाएं, पीढ़ियां खुल जाएं, तो नमाज नहीं होती। तो नमाज में भी जैसे मर्द अगर सतर खुला हुआ मर्द का नमाज में, कमीज के बगैर आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर सतर का एरिया आपका खुला हुआ है तो नमाज आपकी नहीं होगी। तो नमाज से खवातीन समझे, जितना एरिया नमाज में छुपाना फर्ज है, उतना नामहरम के सामने छुपाना भी फर्ज है, सतर होने की वजह से। बाकी चेहरा, हाथ और पांव, इसका सतर से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है हिजाब से। हिजाब कहते हैं पर्दे को, यानी इसको इसलिए नहीं छुपाने का हुक्म कि ये सतर है। अगर इसलिए हुक्म होता तो नमाज चेहरा खोल के औरत की ना होती, समझ रहे। तो अब दो लोग क्या करते हैं, जिनको इस चीजों का इल्म नहीं होता, दोनों चीजों को क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि यार एक तरफ चेहरा खोलने की इजाजत है, दूसरी तरफ क्या है, चेहरे का पर्दा है, तो ये क्या है। तो चेहरे का जो छुपाने का हुक्म दिया गया है, अच्छा ये भी याद रखें, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल की यहां चेहरा भी सतर में दाखिल है, यानी वो भी औरत के लिए छुपाना बहरहाल क्या है, हर सूरत में फर्ज है। लेकिन बर्रे सगीर में फिक़ह हनफी को फॉलो किया जाता है, इसलिए मैं फिक़ह हनफी के मुताबिक बता रहा हूं। दलाइल दोनों के पास है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो फिक़ह हनफी में इमाम अबू हनीफा की एक राय के मुताबिक जो औरत का चेहरा जो है वो सतर में दाखिल नहीं है। तो वो इसलिए फुक़हा हनफिया ने किताबों में ये लिखा हुआ है कि औरत पर चेहरे का छुपाना फर्ज नहीं है नामहरम से। फर्ज ना होने का मतलब क्या कि वो सतर में दाखिल नहीं है। बाद के उलमा ने फतवा इसी पर दिया कि उसका ताल्लुक किससे है, हिजाब से। तो जहां फितने का अंदेशा होगा वहां औरत को चेहरा छुपाने का हुक्म दिया जाएगा, जहां फितने का अंदेशा नहीं है या कोई जरूरत है वहां चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो यह बात पूरी दुनिया जानती है कि जवान औरत का चेहरा खोलने में यकीनन फितने का अंदेशा, कोई अगर कहता है कि नहीं चेहरे में फितना नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि चेहरा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का। भाई आप जब किसी को देखते हैं, किसी लड़की को गलत नीयत से देखते हैं, तो उसके सबसे पहले चेहरे पर नजर डालते हैं। चेहरे में अट्रैक्शन होगी तो बदनजरी होगी, चेहरा समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर बदनजरी के खिलाफ बयान की जरूरत, बोलो भाई, फिर यही होगा कि भाई 10 रुपए नहीं हो तो 5 रुपए। फिर आप ये बोलोगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बदनजरी बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में, बिल्कुल जुर्म है, इस्लाम में हराम है, सही है ना। तो इसलिए उलमा का ये, चाहे वो फिक़ह हनफी से ही ताल्लुक रखने वाले उलमा हो, मुताखिरीन उलमा ने अलल इतलाक सब ने ये फतवा दिया है कि जवान औरत को चेहरा छुपाने का बहरहाल हुक्म दिया जाएगा। अगर वो नामहरम के सामने चेहरा खोलेगी तो गुनाहगार होगी। अलबत्ता इतनी बात है कि एक बात मैं कहता हूं कि चलो फुक़हा का भी इख्तलाफ है और इसमें थोड़ी दूसरी राय भी है, तो असल तो यही है कि चेहरा छुपाएं। लेकिन मैं कहता हूं जो खवातीन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ही बिल्कुल आजाद है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो इतना कर लें कि चेहरा खोल लें, हाथ पांव खोल लें, बाकी जिस्म ढांक लें। क्योंकि अगर उन खवातीन को आप एकदम तालिबान बनाने की कोशिश करेंगे, अभी मैं अपनी अहलिया के साथ आया हूं ना एबटाबाद, तो मेरी वाइफ तो पर्दा करती है, हाथों में ग्लव्स है, पूरा जिस्म ढका हुआ, और एयरपोर्ट पे मेरी वाइफ मुझे कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है मैं तालिबान हूं। क्योंकि एयरपोर्ट का जो माहौल होता है आपको पता है, कराची लाहौर के एयरपोर्ट का, वो सब ऐसे आजाद औरतें घूम रही है, कोई जींस की पैंट पहन के, कोई जर्सियां पहन के, बाल खुले हुए। तो मेरी अहलिया मुझे कहने लगी कि मुझे इन खवातीन के बीच में ऐसा लग रहा है मैं क्या हूं। तो ये उनको डर लग रहा था कोई बम का केस ना बन जाए। तो मैंने तसल्ली दी, मैंने कहा इसी माहौल में पर्दे का क्या मिलेगा, घर में तो सब पर्दा कर लेते हैं, इस माहौल में ही सवाब मिलेगा। मैंने कहा इस पर्दे से तबलीग भी हो रही है इन खवातीन को, भाई ये भी एक स्टाइल है जिंदगी गुजारने का। तो लेकिन जाहिर है हर आदमी इस लेवल का नहीं होता, और हर खातून को आप इसका मुकल्लफ ही नहीं बना सकते। एक एक्टर है, एक अदाकारा है, एक फनकारा है, वो बेचारी तो नहीं कहना चाहिए, नाचती रही है सारी जिंदगी लोगों के सामने। अब आप उसको ग्लव्स पहना के, काले मोजे पहना के, शटल कॉक पहना दो आप उसको, या काला बुर्का पहना दो, उसके लिए इसको ज़हनी तौर पर कबूल करना। तो ऐसी खवातीन को हम कहते हैं कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो बिल्कुल हराम है कम से कम उसको तो छोड़ दे।
پھر اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ اس پر بھی آ جائیں گے. تو کم از کم اتنا بھی کر لیا. ہمارے نبی نے کم کھایا اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر 1 مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کوئی تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے, ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیز ہے, کوئی واجب حکم نہیں ہے. لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا ہے وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پہ فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر, تو وہ کافی ہو جائے. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے, الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت, جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو, صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا, بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے, اس کی کھانچے کہیں ہیں ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا, تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا, یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2-3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو، تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے، ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا، دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوائل دودھ نہیں استعمال کیا، یعنی جہاں تک ہمارے معلومات تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا، کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا، تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ، اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں. ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں، اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا، تو اس میں گوالا بھی تو پلا دے رہے ہیں نا دودھ، تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے، گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو، اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں، آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے، پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا، دودھ نکالا اور دودھ پیا، کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان میں غیر مسلم بھی تھا، تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ اس غیر مسلم، پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، 7 پیالے، 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا، چلا گیا، مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا، پھر آپ نے دودھ پیش کیا، اس نے ایک پیالہ پیا، آپ نے دوبارہ پیش کیا، اس نے کہا شبیعت میں سیر ہوں. یہی بات سمجھ. حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب، اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، والمؤمن یأکل فی معن واحد، مومن ایک آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا، یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے؟ نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے، مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے، کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا، کافر شہوت پرست ہوتا ہے، اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے، کبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر، جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو، بس ٹھیک ہے نا، چند دیوالے ہو گئے، نیند بھی کم آتی ہے اس سے، انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھی. کیوں تھوڑی تھی؟ بھائی وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے، تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے ہیں، ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے، مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ، وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے، ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت پہ لے جائیں، آپ سے زیادہ ڈبل، وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، آپ سے زیادہ ڈبل آپ جائیں، وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے، تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتے ہیں، یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے، تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ 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 نہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے، لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں. خاتون نے پوچھا ہے کہ جی کہیں ایئرپورٹ پہ آتے جاتے میاں بیوی ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں، جیسے ماں بیٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی گلے لگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا میاں بیوی بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حیا جو ہے نا، حیا، یہ ہم لوگ چونکہ اب یورپ سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہر چیز ہی وہاں سے لے رہے ہیں. حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند، قرآن کو بھی پسند. قرآن نے حیا کو پروموٹ کیا ہے.
تو یہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی سب کے سامنے گلے نہ ملیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے مصافحہ کر لیں، گلے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے سوسائٹی میں، اتنا لبرل نہ بنے۔ اسی طرح بہنوں کے ساتھ گلے ملنا جوان بھائی کا یہ بالکل جائز ہے، تو گھر میں بھی نہیں ملنا جائز ہے۔ ماں بیٹے مل سکتے ہیں، ماں اگر ایجڈ ہے، بوڑھی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ اگر جوان ماں ہے اور جوان بیٹا ہے تو پھر لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، لوگوں کو کیا پتہ یہ ان کی ماں ہے۔ تو لیکن اگر واقعی ایجڈ ہے، بوڑھی خاتون ہے، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ معمر خاتون ہے، تو پھر ایئرپورٹ پہ وہ گلے مل سکتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو جو ہے، لیکن میاں بیوی یا بہن بھائی گلے ملیں، بہن بھائی تو گھر میں بھی گلے نہیں مل سکتے، جوان بھائی جوان بہن کو گلے نہیں مل سکتا، اور صرف مصافحہ کریں، یا بڑا بھائی ہے تو چھوٹی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، اس سے زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور میاں بیوی ہیں تو وہ بھی کھلے عام گلے ملنا یا اتنا بے تکلف ہونا اس شرم و حیا کے بالکل خلاف ہے۔ تو شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے، بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ آج گلے مل رہے ہیں، کل تھوڑا سا آگے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک مسجد میں تھا باہر کسی کنٹری کی، کہ کوئی اسلامی ملک تھا لیکن ذرا ماڈرن ملک ہے، تو کہتے ہیں میں نے نماز سے جب فارغ ہوا تو ایک خاتون آئی، امام صاحب کھڑے ہوئے اور اس خاتون کے گالوں پہ کس کیا انہوں نے سب کے سامنے، مسجد کے اندر نا۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر، اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کیا ہے، امام صاحب کی بیوی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی بیوی ہے تو گھر میں جا کے جو مرضی کریں، یہ مسجد میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے ماڈرنزم کے نتائج۔ آج ایئرپورٹ پہ لوگ بیوی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں کہ جی ہماری وائف ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بھائی آپ کی وائف ہے تو کل کسنگ بھی شروع ہوگی، اور پھر جو ہو رہا ہے بےہودگی، اور پھر یہ مسجدوں تک بھی جائیں گی۔ تو اتنا ماڈرنزم، اتنا لبرل پنا یہ پھیلتا چلا جائے گا، اور پھر وہی حشر ہوگا جو یورپ امریکہ کا ہوا ہے۔ اس لیے میاں بیوی میں اللہ نے پردہ نہیں رکھا، لیکن بند کمرے کے اندر، اور کھلے عام ان کو ریزرو ہونا چاہیے، اس طرح بے تکلف نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے آج کل ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح خواتین بھی گلے مل رہی ہیں آج کل مردوں کے سامنے ایک دوسرے سے، بہت یہ بھی غلط ہے۔ تو مردوں کے سامنے بے شک خواتین آپس میں مل رہی ہیں، لیکن مردوں کی موجودگی میں یہ حرکت کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے اور حیا کے بالکل خلاف ہے۔ تو نارملی عورت کے سامنے ایک دوسرے سے گلے ملے تو وہ فی نفسی تو ایک جائز عمل ہے، لیکن دیکھیں یہ زمانہ فتنوں کا ہے، یہ زمانہ جو ہے بے حیائی کا زمانہ ہے۔ اس میں جتنا باڈی کا دوسرے سے ڈسٹینس رکھیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جسم کو اس طرح ملانا، بے تکلفی کرنا، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس میں ہومو سیکسولیٹی بھی آج کل بہت پھیل رہی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلے مل رہے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ برائی کے جو اسباب ہیں نا ان کو بھی ختم کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ایجڈ آدمی کسی ٹین ایجر لڑکے کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے تو ہم منع کرتے ہیں، علماء بھی منع کرتے ہیں، بھائی تم کیوں اس اپنے سے کم عمر بچے کے ساتھ اتنا فری ہو رہے ہو؟ اب وہ دلیل دے کہ اس کی قرآن و حدیث میں غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو ایسا تو کہیں نہیں ہوگا قرآن نے منع کیا کہ چھوٹے بچہ جو ہے اجنبی بچہ آپ اس کو پیار نہ کریں۔ ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ برائی کے اسباب اور وسائل کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو آج کل سوسائٹی میں ہومو سیکسولیٹی، بچوں کے ریپ کے واقعات، بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بلکہ ان کو تو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ریزرو ہونا پڑے گا۔ اس بڑی عمر کے آدمی کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے اس سے کم عمر بچوں کے ساتھ ایسے فری مت ہوں، ان سے جسمانی جو ہے نا آپ فزیکل ڈسٹینس رکھیں ان سے۔ اب وہ جواب میں کہے کہ کیا آپ کی نیت، کیا آپ مجھے برا سمجھتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کو برا نہیں سمجھتے، لیکن 100 میں ایک اگر برا ہوتا ہے نا تو وہ اس کلچر کا فائدہ اٹھاتا ہے ناجائز، تو اس ایک برے کی وجہ سے 99 پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ جیسے مردوں میں اس طرح کی ہومو سیکسولیٹی پھیل رہی ہے، خواتین میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں پھیل رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اگر 100 خواتین میں ایک بھی اگر بری ہیں تو 99 کو روکا جائے گا اس عمل سے، تاکہ اس ایک بری کو بھی موقع نہ ملے۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم عورتوں سے، خواتین سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح جوان عورت کو جوان عورت سے بھی اپنا جسم کا فاصلہ رکھنا چاہیے، صرف مصافحہ کریں۔ گلے ملنا ہے تو گردن سے گردن ملانا، وہ بھی کبھی کبھار جیسے عید پہ ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی خاص موقع پہ گلے ملا جاتا ہے، لیکن نارملی باڈی کو باڈی سے دور رکھنا چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی برا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ، ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جب گلے ملتے تھے نا، ایسے بعض لوگ ایسے ایک دوسرے سے چپکتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی الفی سے ان کو چپکا دیا کسی نے۔ ان کی نیتیں بری نہیں ہیں، لیکن یہ عمل دیکھنے میں کتنا گندا لگتا ہے، کتنا برا عمل لگتا ہے۔ تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ جسم کا مذاق کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، ہمیشہ ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ کبھی بہت خاص کہیں لمبا سفر ہے یا کوئی عید بقرعید ہے تو ٹھیک ہے گلے مل لیے، یا کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، نارملی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہ خواتین کو آپس میں نہ مردوں کو آپس میں کرنا چاہیے۔ اور مرد اور عورت کا یا میاں بیوی کا سب کے سامنے ملاپ اس طریقے سے، یہ تو بہت ہی برا عمل ہے۔ فیمیل کزن سے ہاتھ ملانا، ہمارے خاندان میں فیمیل کزنز کے ساتھ ہاتھ ملانے کا رواج ہے۔ مجھے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے تو میں ہاتھ نہیں ملاتا، البتہ احترام میں سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟
مستقیم صاحب کراچی سے، فیمیل کزن جو بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو اس سے ہاتھ ملانا حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. اور بلا حائل ہاتھ ملانا، ظاہر ہے حائل بلا حائل ہی ملایا جاتا ہے اور حائل کے ساتھ تو ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے. اس رواج، اس بےہودہ رواج کو ختم کرنا چاہیے. رہا مسئلہ کہ آپ فیمیل کزن کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو اگر آپ خاندان کے بڑے بزرگوں میں شامل ہیں اور پھر آپ کی کوئی کزن آ جاتی ہے